بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ایک بار شیطان کے وفد کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا واقعہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں شدید قحط پڑ گیا، آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا، زمین میں آنا جانا رک گیا۔ اس قحط کی وجہ سے پورے شہر مدینہ میں غربت پھیل گئی، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کی تجارت پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس دوران ان کا ایک تجارتی قافلہ شام سے لوٹا۔ اس قافلے میں 1000 کے قریب اونٹ تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ جب یہ قافلہ مدینہ کو پہنچا تو لوگوں کو تھوڑی سی راحت اور تسلی ہوئی کہ چلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ واپس آیا ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب انتہائی خوش ہوئے۔ لیکن جیسے ہی یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو تاجروں کا ایک وفد بھی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہنچ گیا۔ اس وفد نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ اپنے مال فروخت کرنا چاہیں گے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ سارا مال خرید لیں گے اور قحط کی وجہ سے مجبور لوگوں کو مہنگے داموں میں فروخت کر کے بہت سارا نفع کما کر اپنا مطلب صحیح کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کی کیا قیمت دیں گے؟ اس قافلے کے تاجروں نے کہا کہ ہم آپ کو دگنا نفع دیں گے، یعنی کہ 1 دینار کا مال ہم آپ سے 2 دینار میں خریدیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کتنا نفع تو مجھے پہلے ہی مل رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر انہوں نے نفع اور بڑھا دیا۔ پھر بھی عثمان غنی کا جواب وہی تھا کہ مجھے اس سے زیادہ نفع پہلے ہی سے مل رہا ہے۔ انہوں نے نفع اور بڑھا دیا، حتیٰ کہ وہ نفع بڑھاتے گئے اور عثمان غنی ہر بار یہی کہتے رہے کہ مجھے اس سے زیادہ کہیں سے ملنے کی آفر ہے۔ یہ سن کر تاجر پریشان ہوئے، حیران بھی ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اہل مدینہ کو خوب جانتے ہیں، یہاں ایسا کوئی تاجر نہیں ہے جو تمہارے مال کو ہم سے زیادہ قیمت میں خرید سکے۔ آخر وہ کون ہے جو تمہیں ہم سے زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو مجھے تم سے زیادہ نفع دے سکتا ہے، اور میرے رب نے مجھے اس سے زیادہ نفع دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ تمام مال، اسباب، کھانے پینے کی اشیاء کو اہل مدینہ اور ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس وقت قرآن کی یہ آیت تھی کہ جو لوگ اپنا مال اللہ رب العزت کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کی مثال خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا اور اس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، فراغت دست بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 261 آیت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تاجروں کا جو وفد آیا تھا وہ حقیقت میں تاجر نہیں تھے، وہ شیطانوں کا وفد تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمائش میں ڈالنے آیا تھا۔ وہ آپ کے سامنے اس طرح آیا تھا جس طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا تھا جب کہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے جا رہے تھے۔ شیطان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دنیاوی فائدے کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا تھا تاکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے دائمی فائدوں سے محروم ہو جائیں۔ لیکن چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان زندہ و سلامت تھا، اس لیے انہوں نے دنیاوی فائدوں پر آخرت کے فائدے کو ترجیح دی۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کے سامنے شیطانی وفد ہے جو انہیں آخری نفع سے ہمیشہ کے لیے محروم کرنا چاہتا ہے، اور ایسی ہی سخاوت کی وجہ سے انہیں غنی کا لقب عطا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک، اللہ رحمان الرحیم ہمیں بھی ان بڑی ہستیوں کے طفیل، ان بڑے لوگوں کے طفیل، ہمیں بھی ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے۔
اللہ تعالی ہمیں شیطان مردود کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان مردود کے دنیاوی چیلوں اور چالوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رحمان و رحیم اس رمضان کے طفیل، اس کی تمام برکتیں ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ اس رمضان کے طفیل یا رب العالمین جتنے ہمارے عزیز دوست بہن بھائی کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو کسی بھی قسم کی پریشانی کا شکار ہے، چاہے وہ ذہنی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، یا رب العالمین تو شافع محشر آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم تمام بہن بھائیوں کی ہماری مالی پریشانیوں، جسمانی پریشانیوں، ذہنی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ آمین۔